کن فیکون کے مالک، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمانے والے اللہ کے 99 ناموں سے ابتدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخین لکھتے ہیں کہ طریف بن مالک کے اپنے صرف 300 مجاہدوں کے ساتھ ان حملوں کے مسلمانوں کو 3 بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ مسلمانوں کو ہسپانیہ سے متعلق عسکری اہمیت کی مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ دوسرا، وہ ہسپانیہ کے لشکریوں کی تعداد، ان کا طریقہ جنگ، ان کے سامان جنگ کی نوعیت کے استعمال کرنے کی مہارت و صلاحیت اور وہاں کے عام لوگوں کی جنگی قابلیت کا بھی انہیں خوب پتہ چلا۔ اس مہم کی غیر معمولی کامیابی سے مسلمانوں پر ہسپانیہ کی دفاعی کمزوریاں عیاں ہو گئیں، جس سے مسلمانوں کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے حوصلے بڑھ گئے، اور طریف بن مالک کے اس طرح ساحلی علاقوں کو فتح کرنے سے ہسپانیہ کے لشکر اور عوام کے حوصلے جہاں پست ہوئے، وہاں مسلمانوں کا ان پر رعب بھی طاری ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ طریف بن مالک کی اس کامیاب مہم نے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست عسکری مشق کا کام دیا، اور 300 مجاہدوں نے ایک طرح سے طارق بن زیاد کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی راہ ہموار کر دی۔ ان عوامل کو دیکھتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے کہا۔ طارق بن زیاد اس وقت تک طنجہ کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسے 7000 کا ایک لشکر دے کر ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا۔ طارق بن زیاد کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہوتے وقت ہسپانیہ کے حالات بھی عجیب و غریب تھے۔ اندلس یعنی ہسپانیہ، جسے اسپین بھی کہتے ہیں، ایک جزیرہ نما ہے۔ قدیم دور میں اسے آئیبیریا بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں ہسپانیہ و پرتگال اور جنوبی فرانس کے کچھ علاقے شامل تھے۔ سب سے پہلے یونانیوں نے اس ملک کو آئیبیریا کا نام دیا، اس لیے کہ یونانیوں کا جو گروہ یہاں داخل ہوا، چونکہ اس کا نام آئیبیریا تھا، لہٰذا ان کی نسبت سے اس ملک کا نام بھی آئیبیریا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد کنعانی قوم بھی یہاں مسلط رہی۔ یہ کنعانی ملک شام کے مغربی حصے کے رہنے والے ایشیائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال بیشتر انہوں نے تجارت میں زبردست ترقی کی تھی۔ وہ ایک تجارت پیشہ قوم کہلاتی تھی۔ یہ کنعانی ایشیا سے نکل کر دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ جہازوں کے ذریعے تجارت کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ افریقہ پر قابض ہو گئے، اور وہاں انہوں نے کارتاجنا کا نام سے ایک بہت بڑا شہر آباد کیا، جو بعد میں کینانیوں کی سلطنت کا پایہ تخت بھی بنا۔ اس کے علاوہ ان کینانیوں نے اندلس کے بہت سے مقامات کو بھی اپنی نو آبادیاں بنا لیا تھا۔ اس کے بعد جب اٹلی کے اندر رومت الکبریٰ کی سلطنت قائم ہوئی، تو کینانیوں اور اہل روم کی آپس میں جنگیں چھڑ گئیں۔ آخر رومنوں نے کینانیوں کو برباد کر دیا، اور اندلس میں رومنوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ رومنوں نے 500 سال تک ہسپانیہ پر حکومت کی، اور روم شہر سے ہی رومنوں کا اندلس کے لیے حاکم مقرر ہو جاتا تھا، اور سالانہ خراج اس ملک سے وصول کر کے دارالسلطنت روم بھیجا جاتا تھا۔ رومنوں پر ایک مصیبت نازل ہوئی، وہ یہ کہ ایک قوم جس کا نام گات تھا، وہ منگولوں سے مشابہ تھی اور ایشیا سے تعلق رکھتی تھی، وسطی اور مشرقی یورپ پر حملہ آور ہوئی۔ رومنوں نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن ویسی گات نے رومنوں کو روند کر رکھ دیا، اور انہوں نے رومن سلطنت کی چولیں ڈھال کر کے رکھ دیں۔ ان دنوں رومن سلطنت کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے کا مرکز شہر روم اور دوسرے کا قسطنطنیہ تھا۔ گات جب رومنوں پر حملہ آور ہوئے تو وہاں کے علاقوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اسی طرح عیسائیت قبول کر لی جیسے ترکوں کے گروہ بنی سلجوق نے اسلام قبول کیا تھا۔ جس طرح بنی سلجوق اسلام قبول کرنے کے بعد بہت جلد اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اسی طرح اس گات قوم نے بھی عیسائیت قبول کر کے فرانس اور اسپین کے درمیان پڑنے والے کوہستان کو عبور کر کے ہسپانیہ پر قبضہ کر لیا۔ شروع میں ان گاتھوں نے عیسائی مذہب سیاسی مصلحتوں کے ماتحت میں قبول کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ عیسائیت کو جس طرح یورپ کے دوسرے ممالک میں فروغ ہوتا گیا، اسی طرح ہسپانیہ میں بھی مذہبی پیشواؤں کا اثر و اقتدار اور ترقی پذیر ہوتا رہا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی
کہ گاتھوں کے حکمران بھی پادریوں کے ہاتھوں کھیلنے لگے اور ان کی تخت نشی میں ملوث ہونے لگے۔ ان غاتھوں نے 200 سال تک اندلس میں حکومت کی۔ اس عرصہ میں اندلس کے اندر غاتھوں کی جفاکشی اور جنگ جوئی راحت اور زیب و زینت میں تبدیل ہو گئی۔ جس طرح رومن عیش و نشاط میں پڑھ کر کمزور ہو گئے، اس طرح یہ وحشی غات بھی عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر کمزور ہوتے چلے گئے۔ جس دنوں غات عیش و عشرت میں مصروف تھے، ان دنوں مشرق سے ایک قوم آندھی اور طوفان کی طرح اٹھ رہی تھی، اور یہ عرب تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایرانیوں، رومنوں، شامیوں، مصریوں اور یونانیوں کی حکومتوں کو ختم کر کے انہیں اپنے سامنے جھکنے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہی عرب جو پہلے بت پرست تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بت پرستی کا خاتمہ کرتے ہوئے توحید کی علم بلند کرنے لگے۔ غاتھوں کی حکومت کی ابتدائی زمانے میں یہودیوں کی عزت کی جاتی تھی، ان کا احترام کیا جاتا تھا، اس لیے کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تہذیب و شائستگی، علوم و فنون اور تجارت کے اعتبار سے یہودیوں کو عیسائیوں پر فضیلت حاصل تھی۔ عیسائی عام طور پر عیش پسند اور تن آسان تھے، مگر یہودی جفاکش تھے۔ چونکہ یہودی تعداد میں کم تھے اور حکومت عیسائیوں کی تھی، لہٰذا یہودی اپنی حمایت کے لیے کوششیں نہیں کر سکتے تھے۔ ان دنوں پادری آہستہ آہستہ حکومت اور سلطنت میں اس قدر دخل اندازی کرنے لگے کہ بادشاہ ان کے خلاف کوئی کام کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی بڑی جاگیریں اور زرخیز علاقے ان پادریوں کے قبضے میں تھے۔ خود پادریوں کے مکان پری خانہ بنے ہوئے تھے۔ عیش و عشرت کے تمام سامان اور بدمستیوں کے تمام نظارے پادریوں کی مجلس میں دیکھے جا سکتے تھے، لیکن کسی کو یہ مجال نہ تھی کہ ان کے مذہبی اقتدار کا مقابلہ کر سکے۔ پادریوں کے فتوے بڑے بڑے عالی جاہ اور صاحب ستوت لوگوں کو اپنے سامنے سر خم کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایک ایک پادری کے پاس 100-200 بربری غلام موجود تھے۔ غات سلطنت کا دارالحکومت ہسپانیہ میں تلیتلا شہر تھا۔ تلیتلا میں جو بڑا پادری تھا اسے لاڈ پادری کہتے تھے۔ اس کے اثر و رسوخ یہاں تک بڑھ چکے تھے کہ بادشاہ کی معزولی کا فرمان بھی جاری کر سکتا تھا۔ 7ویں صدی کی آخری عشرے میں اپنی شان و شوکت اور وسعت سلطنت کے اعتبار سے ہسپانیہ میں غاتھوں کی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ سارے بحر روم پر ان کی حکومت تھی۔ جزیرہ نما ہسپانیہ کے علاوہ اکثر جزائر بھی ان کے زیر اقتدار تھے۔ افریقہ کے شمالی ساحل پر بھی ان کا قبضہ بعض مقامات پر قائم ہو گیا تھا۔ جس زمانے میں مسلمانوں نے رومنوں کو شام، فلسطین اور مصر سے نکال کر باہر کیا تھا اور افریقہ پر قبضہ کیا تھا، اس زمانے میں ہسپانیہ میں غات قوم کا بادشاہ وٹیزا تھا اور اس کا مرکزی شہر تلیتلا تھا۔ اس کے دور میں پادریوں نے تمام سلطنت پر اپنا اقتدار قائم کر کے لوگوں کو ستانے اور ظلم کرنے کی حد کر رکھتی تھی۔ خصوصیت کے ساتھ یہودیوں سے ان کا سلوک بڑا ظالمانہ اور وحشیانہ تھا۔ غاتھوں کے آخری بادشاہ وٹیزا نے جب ان پادریوں کو اپنی حدود سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے ان کے اثر و رسوخ کو، ان کے اقتدار کو توڑنے اور کم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ پادریوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے غاتھوں کے بادشاہ وٹیزا کو معزول کرنے کی تدبیر کی اور اس پر یہ الزام لگایا کہ وہ یہودیوں کا خیر خواہ ہے۔ یہودیوں کی خیر خواہی ایسا ناقابل معافی جرم تھا کہ پادریوں کو وٹیزا کے معزول کرنے میں زیادہ وقت پیش نہ آئے، لہٰذا انہوں نے وٹیزا کو معزول کر کے ہسپانیہ کے سپہ سالار لہرزیک کو اپنا بادشاہ بنا دیا۔ اب یہی وٹیزا جولین کا سسر اور اس کی بیٹی فلوریڈا کا نانا تھا۔ جس وقت طارق بن زیاد ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھ رہا تھا، اس وقت ہسپانیہ میں اسی لہرزیک یا رازق کی حکومت تھی۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ طارق بن زیاد کے ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہسپانیہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا جس کی بنا پر ہسپانیہ کا بادشاہ رازرک ہی مسلمانوں سے خوف زدہ نہیں تھا، بلکہ ہسپانیہ کے بہت سے لوگوں کو شبہ ہو گیا تھا کہ مسلمان رادرک کے خلاف کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ سیریز طارق بن زیاد پسند آ رہی ہے تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں،
اور ہمیں بتائیں کہ دوسری سیریز کس پر بنائی جائے۔ شکریہ۔